اکثر اوقات انسان کو جو کام بہت مشکل لگتے ہیں، یقین کیجئے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بے حد آسان ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے کن کے منتظر ہوتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو فرما دیتا ہے تو وہ اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ دیر بھی نہیں لگتی اور چٹکیوں میں ہو جاتے ہیں۔ یقین کریں یہ وسیلے ایسی جگہوں سے بنتے ہیں کہ انسان کی سوچ حیران ہو جاتی ہے کہ یہ وسیلہ کہاں سے بن گیا، یہ مدد کہاں سے آ گئی۔ میں تو انتظار میں تھا کہ کوئی مدد آئے گی، یہ تو مجھے علم ہی نہیں ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ گئی۔ تو بالکل اسی طرح سے ہی انسان کے لیے جو چیزیں مشکل ہیں، لیکن اس کے لیے دعا جو ہے نا وہ لازمی ہے، تاکہ وہ مشکل آسان ہو سکے، اللہ کی نگاہ کرم آپ لوگوں پہ ہو سکے، مجھ پر ہو سکے اور ہم سب پر ہو سکے۔ اور اس کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ دعا کو کس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے، اس کے لیے کچھ طریقہ کار ہیں۔ اور کیا ایسی چیزیں آپ کو اختیار کرنی ہے جس سے آپ کی دعا میں اثر آنا شروع ہو جائے۔ دیکھیے دعا کے 3 درجات ہیں، اور جو دعا قبول نہیں ہوتی نا، اس کے لیے آپ کو بہترین ملنا ہوتا ہے، کچھ بہترین عطا ہونا ہوتا ہے، یا اس کا بھی ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی استغفار کے حوالے سے۔ استغفار کے حوالے سے بہت سی ویڈیو پہلے بھی موجود ہیں سوشل میڈیا پہ، لیکن ہمارا آپ کا سب کا ایک ہی کوشچن ہوتا ہے کہ استغفار کتنا پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے اور کتنے عرصے تک پڑھنا ہے۔ یقین کریں طریقہ کار اگر صحیح ہوگا نا تو پھر آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو آج آپ لوگوں کے ساتھ طریقہ بھی شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور تعداد کتنی پڑھنی ہے، کب تک پڑھنا ہے، یہ ساری باتیں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس ہوں گی۔ آج آپ میری بیزی روٹین بھی دیکھیں گے، کیونکہ آج میرا دن بہت بیزی گزرا ہے۔ آج جمعرات کا دن ہے، تو ہر جمعرات والے دن میں اپنے والدین کے لیے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کے لیے اور تمام مسلمان مرحومین کے لیے، ان کے صالح ثواب کے لیے میں کوئی بھی میٹھی چیز بنا کے بانٹتی ہوں۔ لاسٹ تھرسڈے کو میں نے حلوہ بنا کر بانٹا تھا، اور آج میں نے سوچا کہ میں زردہ بناتی ہوں۔ آج کا دن میرے لیے بہت زیادہ بیزی ہوتا ہے، کیونکہ میں نے اور میرے بچوں نے جو ہے وہ یاسین پڑھنی ہوتی ہے، اور ساتھ میں جو ہے نا وہ میں نے کچھ نہ کچھ بانٹنا ہوتا ہے۔ تو میرا سارا دن جو ہے نا تقریباً 3-4 گھنٹے کچن میں ہی گزر جاتے ہیں، پھر بنانا، اس کے بعد پیک کرنا اور پھر بانٹ دینا ضرورت مندوں میں۔ میں اپنی لاسٹ ویڈیو کا لنک کمنٹ باکس میں لگا دوں گی، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ وہاں پہ جا کے میری لاسٹ تھرسڈے والی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے والدین کے لیے اور تمام مسلمان مرحومین کے لیے خاص دعا کیجیے گا۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو اعلیٰ درجات سے نوازے، آمین۔ السلام علیکم ویورز، آپ سب کیسے ہیں؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ آج میں آپ لوگوں سے اپنی جرنی شیئر کرنا چاہوں گی، کس طرح سے استغفار کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی میں وہ سب حاصل کیا جو میں حاصل کرنا چاہتی تھی۔ استغفار کے میریکلز اور استغفار کا پورا طریقہ بھی شیئر کروں گی، لیکن اس کے لیے آپ نے میری ویڈیو کو مکمل واچ کرنا ہے تاکہ کوئی بھی پوائنٹ آپ سے مس نہ ہو۔ تو چلیں آئیں ویڈیو کو پراپر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم جو انسان ہیں نا، ہم بہت گناہ گار ہیں۔ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں نا، ہم سے جانے انجانے میں بہت سی غلطیاں، بہت سی کوتاہیاں اور گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر کا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آج ہم سے یا پھر 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے ہم سے کیا گناہ ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر گناہوں اور غلطیوں کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے ان گناہوں کے لیے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور جب آپ کو خود لگے نا کہ میں بہت گناہ گار ہوں، میرے سے بہت زیادہ اس دنیا میں آ کے بہت زیادہ گناہ ہو گئے ہیں، جب آپ کو اس چیز کا آپ کو خود ریلائز آپ کرتے ہیں، تو یقین کیجئے پھر آپ کی تبدیلی کا وقت آ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں بہت گناہ گار ہوں، مجھ سے بہت گناہ ہو گئے ہیں، تو پھر ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں استغفار کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو اگر ہم استغفار کو اپنا معمول ہی بنا لیں اور ہم اس کو ہر وقت کرنا شروع کر دیں، تاکہ جو جانے انجانے میں ہم سے غلطیاں، کوتاہیاں اور گناہ ہوئے ہیں وہ اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے۔ دیکھیے دعا کی قبولیت جو ہے نا وہ تب شروع ہو جاتی ہے جب
ہم اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دیتے ہیں، ہم معافی مانگنا شروع کرتے ہیں تو یقین کیجئے جو پھر آپ کے دل کے اندر بھی حالات ہوں گے نا، جو دل میں آپ کی آرزویں، آپ کی مرادیں، وہ بغیر کہے پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور یہ والا درجہ تب آتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، تو پھر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی ایسی چیزیں، ایسی ایسی نعمتوں کی فراوانی کر دیتا ہے اس کے اوپر کہ انسان سوچتا ہے کہ یا اللہ میں تو بہت گناہ گار تھا، میں تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ تم نے مجھے اتنا نواز دیا۔ اور جب یہ سٹیج آئے نا تو پھر میں کہتی ہوں کہ شکر گزاری تو ہم پر لازم ہی ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا تو ہم پر لازم ہے، لیکن پھر آپ اپنے اوپر استغفار کو بڑھا دیجئے۔ جب آپ کی نعمتیں بڑھنی شروع ہو جائیں نہ، تو اس کی بجائے کہ آپ استغفار کو کم کریں یا آپ سٹاپ کر دیں، بلکہ آپ استغفار کو بڑھا دیجئے۔ اکثر خواتین کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کتنا اور کب تک پڑھنا ہے، تو میری استغفار کو آپ نے معمول بنا لینا ہے اپنی زندگی کا۔ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے کہ ایک ہفتے کی بات نہیں، نہ ہی ایک مہینے کی بات ہے۔ ہم اکثر یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں اکثر، جس میں یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک ہفتہ پڑھیں یہ ہو جائے گا، 10 دن پڑھ لیں یہ ہو جائے گا۔ بالکل آپ پڑھ لیں، ایک ہفتہ بھی آپ پڑھ لیں، 10 دن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک بار جب آپ پڑھنا شروع کر دیں نا تو ایسی چیز جس کا آپ کو چھوڑنے کا دل ہی نہیں کرے گا۔ استغفار ایسی چیز ہے، جب آپ کے پاس رحمتیں، برکتیں اللہ تعالیٰ کی نازل ہوں گی تو یقین کریں آپ اس کو پھر چھوڑیں گے نہیں۔ میں آپ کو اپنی مثال دیتی ہوں، میں نے سٹارٹ کی تھی، میں نے یہ سوچ کر سٹارٹ کیا کہ میں اس کو 2000 بار پڑھتی ہوں، میں ایک ہفتہ پڑھ لوں گی یا 10 دن پڑھ لوں گی۔ میرے چھوٹے چھوٹے سے کام تھے، مجھے لگا تھا مجھے ضرورت ہے اس کی۔ ہوتا ہے نا اکثر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو گھر چاہیے اتنی دفعہ پڑھ لیں، آپ کو نوکری نہیں مل رہی آپ اتنی دفعہ پڑھ لیں۔ تو جب آپ ایک دفعہ پڑھنا شروع ہو جائیں گے نا تو آپ کی ایسی روٹین سیٹ ہو جائے گی کہ آپ کا چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرے گا۔ اور ایک اور چیز آپ اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لیں کہ ہر کوئی استغفار نہیں پڑھ سکتا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے استغفار کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پہ کرم ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے معافی مانگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے ہر انسان کو پتہ ہے کہ استغفار پڑھنا ہے، لیکن ہر کوئی اس کو نہیں پڑھ رہا کیونکہ اس کو توفیق ہی نہیں مل رہی۔ جس کو توفیق ملتی ہے وہی اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے اور پھر اس کو کنٹینیو کرتا ہے، تو پھر اس کا دل کرتا ہے کہ میں اس کو پڑھتا ہی چلا جاؤں۔ تو دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو اس میں قید نہیں، وضو بے وضو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب آپ کو خیال آئے، جیسے ایک دم آپ کو یاد آئے آپ استغفار پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آپ سونے کے لیے لیٹے ہیں لیکن آپ کو نیند نہیں آ رہی تو آپ استغفار پڑھنا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ اس کو کھلا پڑھنا بغیر گنتی کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح کے پڑھنے کے استغفار کو ہم کہیں گے کہ ہم لاتعداد پڑھ رہے ہیں، ہم کھلا پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں وہ بھی لاتعداد ہیں، اللہ کا آپ پہ خاص کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر گنتی کے آپ کو بے حساب رزق دے رہا ہے، بالکل گنتی کے بغیر، اس کے کوئی بھی کوانٹٹی نہیں ہے کہ اس تعداد کے مطابق آپ کو میں رزق دوں گا، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ تو پھر استغفار کرنا بھی آپ پہ اسی طرح لازم ہے، اس کو بھی آپ لاتعداد پڑھ لیں۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ اچھا اس سے بہت فائدہ ملتا ہے اگر آپ ہر وقت استغفار کریں، یقین کریں آپ پہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ رحمت کی بارشیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ہر نعمت آپ کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اچھا سیکنڈلی یہ ہے کہ ہمارا ایک روٹین اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہم سارا دن نہیں پڑھ سکتے یا ہم جاب پہ ہیں بہت بیزی ہیں، تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اکثر کہتے ہیں کہ ہم اس طرح پڑھنا ہے کہ ہمیں ایک دفعہ آرام سے بیٹھ کے ایک ہی سیٹنگ میں استغفار کو پڑھ لیں۔ تو دیکھیں یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے۔ اول و آخر درود شریف کے ساتھ آپ 11 دفعہ درود ابراہیم پڑھیں اور درمیان میں آپ 2000 کی تسبیح رکھ لیں یا 3000 یا 5000 یا 7000، جتنی دفعہ آپ کو آسانی ہو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کی بھی کوئی قید نہیں۔ سب سے اچھا ہے کہ آپ جو ہے نا 1000 یا 2000 سے سٹارٹ لیں، جب آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ اچھا لگنا شروع ہو جائے تو آپ اس کی کوانٹٹی کو بڑھا سکتے ہیں۔ اچھا جتنی بار آپ آسانی سے پڑھ لیں، لیکن آپ پورے ایمان کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ پاک مجھے معاف کرے گا، اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ اور دیکھیں جب آپ یہ سوچ کے پڑھیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والی ہے، تو وہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے،
تو جب تک انسان زندہ ہے معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جب وہ معاف کرنے پہ آتا ہے نا، رحمتیں نعمتیں خود ہی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، پھر ایک اسپیسیفک چیز کے لیے آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ صرف آپ ایک ہی چیز سوچ کے پڑھیں، تو اچھی بات ہے، پڑھ لیں۔ میں کہتی ہوں اگر ایک اسپیسیفک چیز کے لیے نہ بھی پڑھیں نا، بس آپ یہ سوچ کر پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ میری تمام پریشانیاں مشکلات حل کرے گا، تو اس میں بھی آپ کو بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، اس سے بھی آپ کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، سب کچھ جو آپ اپنی زبان سے نہیں بول رہے، صرف آپ کے دل میں ہے۔ اور یقین کریں اللہ تعالیٰ تو دل کے بھید بھی جانتا ہے، اور جو دلوں کے راز جان سکتا ہے، تو آپ کو بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے بولنے کی۔ جو چیز آپ نے 7 پردوں میں چھپا کے رکھی ہے نا اپنے دل کے اندر، اللہ تعالیٰ وہ خواہشوں کو بھی پورا کرنے والا ہے۔ میں کہتی ہوں اللہ کی اتنی بڑی شان ہے، اس شان سے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ جتنی اس کی شان ہے۔ اللہ پاک مجھے اتنا نواز دے، اتنا نواز دے، تو یقین کرے کہ اللہ پاک آپ کو واقعی اتنا نواز دیں گے جتنی اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ یہ چیزیں میں نے خود دیکھی ہیں اپنی زندگی میں، میرا اپنا ایکسپیرینس ہے۔ اور دیکھیں جب آپ اپنے کسی مقصد کے لیے اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ کو وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو پھر چھوڑ دینا ہے، نہیں، بلکہ آپ نے اس کو اپنی زندگی کا جو ہے نا وہ معمول بنا لینا ہے۔ جیسے ہی آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ ہر نماز کے بعد ایک تعداد سوچ لیں کہ کم از کم میں اتنا پڑھوں گا، یا کم از کم ایک تسبیح ہی آپ جو ہے نا وہ استغفار کی ساتھ پڑھ لیں۔ نماز کے بعد ایک دفعہ آپ جو ہے نا 100 دفعہ تسبیح استغفار کی نکال لیں۔ اچھا جی، اب ایک یہ بھی بہت بڑی کنفیوژن ہے کہ استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ تو دیکھیں استغفر اللہ یہ صحیح لفظ ہے، آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح سے آپ کے حالات بدلتے ہیں اور کس طرح سے وقت بدلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کے لیے راستے نکال دے گا۔ چھوٹے چھوٹے سے کام کے لیے بھی آپ کو اللہ سے مانگنا ہے۔ دیکھیں یہ حکم ہے کہ کچھ بھی مانگنا ہو، چاہے آپ کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا، وہ بھی اگر آپ نے مانگنا ہے تو اللہ سے مانگیں۔ تو انسان کی طرف آپ نے نہیں دیکھنا، انسان کا اللہ تعالیٰ کسی کو بھی محتاج نہ کرے۔ اور جب صرف آپ اللہ سے مانگنا شروع کر دیں گے تو یقین کریں کہ اس ذات کو بہت پسند ہے کہ لوگ اس سے مانگیں، اس سے جتنا مانگیں گے وہ اتنا ہی آپ کو عطا کرے گا۔ جب آپ استغفار کو اپنا معمول بنا لیں گے تو ساتھ آپ نے الحمدللہ بھی پڑھنا ہے۔ پاک میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، استغفر اللہ کے ذریعے آپ معافی مانگتے ہیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے تو پھر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ پاک مجھے معاف کر دے جو گناہ میں نے کیے، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، الحمدللہ تیرا بہت شکر ہے کہ اللہ تو نے مجھے عطا کیا، میرے گناہ ہونے کے باوجود تو نے مجھے بہت عطا کیا، تو الحمدللہ کی عادت بھی ضرور ڈالیے۔ استغفار کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ استغفار کو آپ نے سٹارٹ کر دیا ہے یا آپ کرنے والے ہیں۔ اگر آج آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔